گونج کٹاؤ تھوڑی جی ذرا مینوں سادی سمپل آواز چاہیے. آج جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا، جس طرح کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا اور اشتہارات کے ذریعے بھی آپ تک پہنچا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عطیہ نبی امی نائب غوث الورا حسان زماں عشاقان رسول کا میر کارواں 14ویں صدی کا عظیم انسان شیخ الاسلام والمسلمین مفکر اسلام حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلام پاک کا شعر ہے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود. اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے اصل میں یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتی ہے یا پھر نبی مصطفیٰ کریم کے حدیث کا ترجمہ ہوتی ہے. تشریحی یا مفہومی طور پر. اور اعلیٰ حضرت جب عشق و محبت مصطفیٰ میں ورفتگی ان پہ طاری ہوتی تو بے ساختہ مدحت مصطفیٰ میں اشعار ان کی زبان پہ جاری ہو جاتے تھے. وہاں آورد نہیں ہے، آمد ہے. آپ کے سلام کا شعر ہے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود. اس کا دوسرا مصرع بھی پڑھ دیتا ہوں، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جو ہے نا ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. وسیع مضمون ہے اور واقعاتی مواد بھی مل جاتا ہے. جو ہے نا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، بعد لوگوں نے بلا وجہ اس پہ تحفظات قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا علمی تحقیقی اور دقیق موضوع ہے. کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں. مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ دونوں جو مصرے ہیں ایک حدیث کا ترجمہ ہے. ویسے تو فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، یہ قرآن کی آیات اور احادیث کا ترجمہ ہے. لیکن مجمع الزوائد کی ایک حدیث پاک ہے، اس ایک حدیث پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بیان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات رب کریم کے پاس حاضر ہوئے تو رب کریم نے فرمایا، اے محبوب جعلتک فاتحہ و خاتمہ، میں نے تمہیں فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے. یعنی ایک ہی حدیث پاک کا ترجمہ ایک شعر میں ہے، جعلتک فاتحہ، محبوب میں نے تمہیں فاتح بنایا، و خاتمہ، اور خاتم بھی بنایا. فاتح سے مراد کھولنے والا، کہ آپ نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں، اور خاتمہ کا معنی ختم کرنے والا، اور آپ نبوت کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسیم الریاض شرح شفا میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، ای اول الانبیاء و آخرہم، کہ نبی پاک سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں. اب جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، اور محبوب یاد کرو جب ہم نے من النبیین میثاقہم، نبیوں سے ان کا وعدہ لیا، ومن کا، اور آپ سے وعدہ لیا، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے وعدہ لیا،
و ابراہیم اور ابراہیم سے وعدہ لیا، و موسیٰ اور موسیٰ سے وعدہ لیا، و عیسی ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے وعدہ لیا۔ اب ذرا آیت کا اسلوب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سب نبیوں کا ذکر فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا۔ اس میں سارے نبی آ گئے، اس میں سارے نبی آ گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم تک۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔ پہلے سب نبیوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَمِنْ کا، اور محبوب آپ سے وعدہ لیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے وعدہ لیا، وَإِبْرَاہِیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَمُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَعِیسیٰ ابْنَ مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے وعدہ لیا۔ علامہ طبری نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کا اجمالاً ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان سے پہلے اللہ نے تیرے اور میرے پیارے آقا کا ذکر کیا۔ نبی پاک کا ذکر اس لیے پہلے کیا، رب نے بتایا ہے کہ وہ سب نبیوں سے پہلے نبی ہے۔ اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح المعانی میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں نبی پاک کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے نبوت مصطفیٰ کو ملی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہوگی، اب دوسری آیت اللہ فرماتا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اس سے بھی فتح باب نبوت پہ بے حد درود کہ آقا کو سب سے پہلے نبوت ملی اس آیت سے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ فرماتا کہ ہم اپنے رسولوں میں فرق، اگر ایک ماں ہے اپنے بچوں کو کہے بیٹا میں تم میں فرق نہیں کرتی، اس کا مطلب کیا؟ ماں کیا بتانا چاہتی ہے؟ تم میرے لیے برابر ہو۔ اللہ نے جو فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تو معنی کیا بنا؟ سب رسول اللہ کے لیے برابر، سب نبی اللہ کے لیے برابر۔ اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، آج تک تو ہم سنتے چلے آئے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، اللہ تو فرماتا ہے کہ سب نبی میرے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت دی۔ تو کیا آیت میں تضاد ہے؟ آیتوں میں تضاد ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے علماء نے یہاں مسئلہ بیان کیا ہے، جہاں ہے فضیلت کا ذکر کہ ایک نبی کو دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے، وہ ہے معجزات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے۔ جہاں رب نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہیں۔ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تک تو ہم یہ سنتے چلے آئے کہ ہمارا نبی جو ہے، ہمارے آقا جو ہیں مصطفیٰ کریم جو ہیں، ہر جہت سے، ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے سب نبیوں سے کیا ہیں؟ عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر و بالا ہیں۔ تو لہٰذا ایک حیثیت سے سب نبی برابر تو ہو گئے، پھر ہمارے نبی کا یہاں مقام کدھر گیا؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ فضائل کے اعتبار سے
محاسن کے اعتبار سے، محامد کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے ہمارے نبی سب سے افضل تو ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی ایک جیسے۔ تو نبوت کے حقیقی ہونے میں ہمارے نبی پاک کا مقام کہاں گیا؟ اب اسی سے فتح باب نبوت کا مضمون نکالنے لگا ہوں۔ منطق کا ایک قاعدہ ہے، استاذ بیٹھے ہیں، واسطہ فی العروض اور ذو الواسطہ، واسطہ فی الثبوت اور ذو الواسطہ۔ وہ میں قانون نہیں بیان کروں گا، صرف مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ دو ٹرمز ہیں، ایک ٹرم میں ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں دو ہوتی ہیں، چیزیں دو ہوتی ہیں، ایک چیز حقیقی وصف سے متصف ہوتی ہے، دوسری مجازی وصف سے متصف ہوتی ہے، اور دوسری مثال میں دونوں چیزیں حقیقی وصف سے متصف ہوتی ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ مثال بیان کروں گا، مثال سمجھ آ گئی آپ کو، قاعدہ سمجھ آ جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی پانی کی سطح پر حرکت کر رہی ہے۔ میں نے جواب کیا دینا ہے کہ نبوت کے حقیقی ہونے میں سب نبی برابر ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، مگر اس میں بھی مقام میرے مصطفیٰ کا زیادہ ہے۔ اب اس کا جواب دینے لگا ہوں، اور اسی سے سرکار مصطفیٰ کریم کے فتح باب نبوت کا مضمون نکل آئے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقیقی وصف کے ساتھ متصف، ایک ہے مجازی کے ساتھ متصف۔ آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، کشتی پانی کی سطح پر چلے گی، کشتی کی حرکت پانی کی سطح پر ہے حقیقی، اور کشتی میں جو بندہ بیٹھا ہے اس کی حرکت ہے مجازی۔ آپ کار میں بیٹھ جائیں، کار سڑک پہ دوڑے گی، کار کی حرکت کیا ہے؟ حقیقی ہے، اور کار میں جو بندہ بیٹھا ہے اس کی حرکت کیا ہے؟ مجازی ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک نبی کی نبوت حقیقی ہو، کچھ نبیوں کی نبوت مجازی ہو، اللہ نے مجازی نبوت والوں کو کہا ہو جاؤ حقیقی کے ساتھ مل کے تبلیغ کرو، نہیں، سب نبیوں کی نبوت کیا ہے؟ حقیقی۔ مرزے نے کہا نا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، مجازی نبی ہوں، کوئی بھی نبی مجازی نہیں، کوئی بھی نبی ذلی نہیں، کوئی بھی نبی بروزی نہیں، سب نبیوں کی نبوت بولیے حقیقی۔ اب دوسری مثال دینے لگا ہوں، وہ ہے دو چیزیں ہوں گی، دونوں حقیقی وصف کے ساتھ متصف ہوں گی۔ آپ قلم پکڑیں، لکھنا شروع کریں، غور سے دیکھیں، ہاتھ بھی حرکت کرے گا، قلم بھی حرکت کرے گا۔ یہ ہے نبوت کے حقیقی ہونے کی مثال، سب نبیوں کی نبوت حقیقی ہے۔ آپ لکھنا شروع کریں، ہاتھ بھی حرکت کرے گا، بولیے ذرا، قلم بھی حرکت کرے گی، مگر تھوڑا سا فرق ہے، قلم کی حرکت ہاتھ کی حرکت کے تابع ہے، ہاتھ چلے گا تو قلم چلے گی، ہاتھ رک گیا تو قلم رک جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے سب نبیوں کی نبوت ہے قلم کی مانند، میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے ہاتھ کی مانند، ہاتھ چلا تو قلم چلی، ہاتھ رک گیا تو قلم رک گئی۔ سب نبیوں کی نبوت ہے قلم کی طرح، مصطفیٰ کی نبوت ہے ہاتھ کی طرح۔ مصطفیٰ نبی ہوئے تو باقی نبی نبی ہوئے، آقا نبی نہ ہوتے تو کوئی نبی نبی نہ ہوتا۔ بے حد درود، آقا سب سے پہلے نبی ہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کریم کو نبوت عطا کی ہے۔ آپ نبی ہوئے تو باقی نبی نبی ہوئے، آقا نبی نہ ہوتے تو کوئی بھی نبی نبی نہ ہوتا۔ فتح، میں نے بڑا آسان کر کے اس کو سمجھایا ہے کیونکہ منطق پڑھانے والے بیٹھے ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ اچھا ایک اور چیز، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے فرع۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کسے کہتے ہیں؟
بولیے شاخ کو، یہ درخت ہے نا، اصل کمال کس کا ہے؟ جڑ کا۔ یاد رکھیے فرع کا ہر کمال اصل میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں؟ شاخ کا یہ پھول لگے ہیں نا، یہ اس درخت کا کمال ہے، مگر یہ کمال پہلے کہاں چھپا ہوا تھا؟ فرع کا، شاخ کا ہر کمال کہاں ہوتا ہے؟ جڑ میں۔ فرع کا ہر کمال اصل میں ہوتا ہے، اور میرے آقا ہیں اصل کائنات، میرے آقا ہیں اصل کائنات۔ جس طرح پھل پھول آپ دیکھتے ہیں، پھل لگا ہوا ہے، تو آپ اگر حقیق بین ہوں تو کہیں گے یار کمال ہے درخت کا، مگر حقیقت میں یہ کمال کس کا ہے؟ جڑ کا ہے۔ ایک وقت میں وہ کمال جڑ میں چھپا ہوا تھا، پھر جڑ نے اپنے اس کمال کو شاخوں کے ذریعے ظاہر کر دیا۔ فرع کا ہر کمال اصل میں جڑ میں چھپا ہوتا ہے۔ کائنات کے جتنے کمالات ہیں وہ حسی ہوں، مانوی ہوں، علمی ہوں، تحقیقی ہوں، سب کے سب ذات مصطفیٰ میں تھے۔ آقا نے اظہار ان کا فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو، وہ ہے نا پیمند کاری والی حدیث پاک، لوگ کہتے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ ارے فرع، پوری کائنات فرع ہے، آقا ہے اصل۔ کائنات میں جتنے بھی کمال ظاہر ہو گئے، ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، سب کے سب کمالات جو ہیں کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے جڑ میں ہوتے ہیں۔ تو کہنے دیجئے آقا ہے اصل، سب نبی ہیں فرع۔ تو مجھے بتاؤ وہ سب نبی ہو گئے، کمالات مل گئے، نبی نہیں تھا؟ سب نبی جو ہیں، آدم بھی نبی ہوئے، نوح بھی نبی ہوئے، شیش بھی نبی ہوئے، ابراہیم بھی نبی ہوئے، موسیٰ بھی نبی ہوئے، عیسیٰ بھی نبی ہوئے، یعقوب بھی، یوسف بھی، سب نبیوں کو نبوتیں مل گئیں، اور میرے نبی کو 40 سال تک پتہ نہ چلا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ اصل ہیں، کائنات فرع ہیں، ان کے کمالات مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، انہیں نبوت ملی ہے تو وہ نبی ہوئے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بولیے فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ ایک اور قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم۔ میں جلدی آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اصل میں آج میری نا ایک تقریر کا کلیش ہو گیا، بس میں نے وہاں بھی جانا ہے۔ میں نے ان کو 2 طریق کہا تھا، انہوں نے ایک سمجھا، تو ایک یکم کو 2 پروگرام اکٹھے ہو گئے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس کون آئے گا؟ رسول۔ اس پہ میں 2 سال پہلے بات کر چکا ہوں، مگر اس سے نیا نقطہ پیش کروں گا۔ مصدق لما معکم، وہ نبی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور تم سب نے ضرور بالضرور اس نبی پر کیا لانا ہے؟ بولیے ایمان لانا ہے۔ وہ نبی سب میرے نبی پہ ایمان لائیں، اور جس پر ایمان لائیں وہ نبی نہ ہو۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے لکھا ہے توجہ، فرمایا میرے نبی سب نبیوں کے نبی، میرے نبی سب نبیوں کے نبی، اور سب انبیاء میرے مصطفیٰ کریم کے امتی، اور سب نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ تو آ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے رہے، میرے مصطفیٰ کے امتی تھے، اور آقا نبی نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عقل بھی مانتی نہیں ہے۔ وہ سب نبی ہو کر میرے آقا کے امتی ہوں، اور میرا نبی اس وقت نبی نہ ہو، 40 سال تک نبوت نہ ملی، عقل بھی مانتی نہیں ہے۔ تو کہنے دیجئے
سب نبی جو ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے کیا ہیں؟ امتی ہیں. آقا ان کے امام ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں. آقا نبی ہوئے ہیں تو وہ پھر نبی ہوئے ہیں. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. بلکہ ایک اور بات، ہم جب تک سب نبیوں کو نبی نہ مانیں ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں، ایک بھی نبی کا انکار کر دیں تو ہم پھر بھی مومن نہیں. توجہ، جب تک ہم سب نبیوں پر ایمان نہ لائیں تو ہم مومن نہیں. جب تک وہ سب نبی میرے مصطفیٰ پہ ایمان نہ لائیں تو وہ نبی نہیں. جس نبی پر ایمان لانے سے وہ نبی بن رہے ہیں وہ میرا نبی اس وقت نبی نہیں تھا. نہ دلائل مانتے ہیں نہ عقل مانتی ہے. آخری حدیث پاک جو آپ نے اکثر سنی ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا، آقا متی وجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ آقا نے 3 طرح سے جواب دیا. کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے. کنت نبی و آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنی گوندی ہوئی مٹی میں تھے. صحابہ کا سوال کیا تھا؟ بس بات میری ختم ہے. صحابہ کا سوال کیا تھا؟ آقا آپ کو نبوت بولیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے یا میں کہ بلا شاہ جی تشریف فرما ہیں، میں پوچھوں حضور آپ کب پیدا ہوئے؟ شاہ جی فرمائیں میں اس وقت پیدا ہوا جب اکبر صاحب بھی نہ تھے. اکبر صاحب سے پوچھا جائے آپ کب پیدا ہوئے، وہ کہے میں اس وقت پیدا ہوا جب کبھی بھی نہ تھا، عبدالقوی بھی نہ تھا. اب بتاؤ سوال کا جواب پتہ چلا کہ وہ کب پیدا ہوئے. متا کا تعلق ہے وقت کے ساتھ. کب کا تعلق کیا ہے؟ آپ پوچھیں کب پیدا ہوئے، حق تو یہ بنتا تھا شاہ جی بیان کرتے، سال کو سن کو بیان کرتے، مہینے کو بیان کرتے، تاریخ کو بیان کرتے، دن کو بیان کرتے یا وقت کو بیان کرتے. فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا جب میں پیدا ہوا، تو اشکال ہی نہ رہتا. صحابہ کرام نے سوال کیا آقا آپ کب نبی بنے؟ سرکار نے سال نہیں بتایا، سرکار نے مہینہ نہیں بتایا، دن نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا. حالانکہ متا کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. آقا نے وقت نہیں بتایا، سال نہیں بتایا، مہینہ نہیں بتایا، تاریخ نہیں بتائی، دن نہیں بتایا. کیوں؟ سال ہوتا تو بتاتے، مہینہ ہوتا تو بتاتے، دن ہوتا تو بتاتے، تاریخ ہوتی تو بتاتے. کہنے دیجئے وقت جو ہے وہ نہ بتایا، وقت ہوتا تو بتاتے. وقت بعد میں بنا ہے، مصطفیٰ نبی پہلے بنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. حالانکہ متا کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. کب آئے آپ، کب جائیں گے، کب سوئیں گے، کب کھائیں گے، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی. اب کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق، فہم کے مطابق بات کرو. فرمایا یہ روح کو کیا سمجھیں گے؟ فرمایا روح میرا امر ہے، روح میرا امر ہے. فرمایا اب یہ کیا سمجھے کہ میں کب نبی بنا؟
وقت بھی نہ تھا، سال بھی نہ تھا، مہینہ بھی نہ تھا، دن بھی نہ تھا، تاریخ بھی نہ تھی، وقت بھی نہ تھا، کیونکہ وقت تب ہوتا ہے جب کیا ہو؟ وقت بنتا ہے گردش لیل و نہار سے، گردش لیل و نہار بنتے ہیں افلاک سے، افلاک جب نہ تھا، ستارے نہ تھے، تو پھر بتاؤ ستاروں کی گردش نہ تھی؟ جب ستاروں کی گردش نہ تھی تو لیل و نہار نہ تھے، جب لیل و نہار نہ تھا تو وقت نہ تھا، وقت تو تھا نہیں، سال تو تھا نہیں، مہینے تو تھے نہیں، تاریخ تو تھی نہیں، دن تو تھا نہیں، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کنت نبیّم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ کچھ میں نے عقلی اور کچھ نقلی دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں علماء امت کے، بولیے سینکڑوں علماء، کہیں کسی کے فکر میں بہک نہ جانا کہ یہ مانا جائے تو یہ نہیں ہوتا، ہمارے اسلاف کا یہی عقیدہ ہے، سب سے پہلے نبوت میرے مصطفیٰ کریم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نبی ہوئے تو باقی نبی ہیں، مصطفیٰ نبی نہ ہوتے تو کوئی نبی نہ ہوتے۔ سبحان امام ابو بکر آجری، امام تقی الدین سبکی، ملا علی قاری، علامہ خفاجی، امام احمد رضا محدث بریلی، مفتی برہان الحق جبل پوری، علامہ غلام جیلانی میرٹھی، علامہ شریف الحق امجدی، بڑے بڑے علماء متقدمین اور متاخرین کا یہی عقیدہ ہے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ باقی جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے نا، اس پر ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ عقیدہ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی نے جو کہہ دیا ہے اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے مان لو بس، اسی میں عافیت ہے۔ جس نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑا ہے، یاد رکھیے، یا افراط کا شکار ہوا ہے یا تفرید کا شکار ہوا ہے۔ آج اہل سنت کے لیے عافیت جو ہے اعلیٰ حضرت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دامن سے وابستہ رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔